कीमत नहीं बढ़ रही तो पाकिस्तान की सरजमीन पर बिजली महंगी आवाम को क्यों दी जा रही है? तुमसे पाकिस्तान का न अमन संभाला जा सकता है, न तुमसे पाकिस्तानी मईशत ठीक हो रही है। फिर सिर्फ झांसी की बुनियाद पर हुकूमत करोगे ना? वैसे तो आप अवाम में नहीं है, फिर तो झांसी की हुकूमत को अगर हमने 2018 में तस्लीम नहीं किया था तो हमने 2024 के इलेक्शन में भी झांसी के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया और हम अपोजिशन में बैठे हैं। बज़ाहिर पार्लियामेंट में हम थोड़ी तादाद रखते हैं, लेकिन पूरे मुल्क के मैदानों पर अपोजिशन जमीयत उलमा कर रही है और पाकिस्तान के मैदानों की सियासत पर जमीयत उलमा छाई हुई है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब यह सफर चल पड़ा है, नाजायज हुकूमतें कबूल नहीं है और मुख्तदरा से भी कहना चाहता हूं कि आप भी कोई गैर नहीं है, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमागो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक दायरा है, मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है और मैं वहां से आया हूं। मैं बताना चाहता हूं पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आएगी और पुलिस थाने से बाहर नहीं आएगी तो फिर सड़कें मुसल्लह गिरोह के सबूत होंगी, फिर सड़कें और रास्ते चाकू के रंग पर होंगे। आपकी हाकिमियत में अपने सूबे में जानता हूं तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है, तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग में टांग डाल कर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। और ये बात सुन लो, दिल के कान खोल के सुन लो, ये हक़ाइक़ है। मैं कुछ स्टेज पर खिताबत नहीं दिखा रहा हूं। बलोचिस्तान में, बलोच इलाकों में बगावतें थी, पूरा बलोच इलाका पाकिस्तान के इख्तियार से निकल चुका था। आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। पश्तून इलाके में हमने 2-3 दिन के अंदर 50 से ज्यादा लाशें वसूल की हैं। हमने बाजारों में एक ही काम किया कि अपने प्यारों के लिए कफन खरीद सकें। हमने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने प्यारों के जनाजे पढ़ सकें। ये क्या पाकिस्तान की आवाम की किस्मत में है कि हमने यहाँ पर खून देकर वक्त गुजारना है। न मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए घर से बाहर निकल सकता है, न मेरे सूबे का गरीब इंसान रोजी मजदूरी के लिए घर से बाहर जा सकता है। और अगर घर से बाहर निकलता है वो अपने आप को महफूज नहीं समझता, फिर कहते हैं हमारे जवान भी तो शहीद हो रहे हैं। तो बाबा तेरे जवानों ने बेटी इसीलिए बांधी है, तनख्वाह इसी के लिए रहे हैं कि उसने मुल्क की सलामती के लिए लड़ना है। तुम अपने खून को मेरे ऊपर क्या उतार डालते हो? तुम मेरे खून पसीने के टैक्स से किसी बात के लिए तो तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन हमें कहते हो कि तुम लश्कर निकालो, तुम असलहा लेकर मुसल्लह गिरोह के खिलाफ
خلاف لڑو، میں نے کوئی تنخواہ نہیں دی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو، یہ سیاست کسی اور کو روک دیجئے، لائٹ آن کر دیجئے۔ ویسے تو جو کچھ مولانا صاحب فرما رہے تھے اس کے بعد دل کے دیے جلنے چاہیے، دل کا دیا جلائیں۔ اس تقریر پہ اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق اب سب دوستوں نے سنا۔ اس تقریر پہ کیا وہ بےہودگی یا طوفان بدتمیزی جو اٹھایا گیا کوئی بنتا ہے؟ مولانا کا قصور ایک ہے، یقیناً وہ قصور ہے۔ سردار عبد المجید صاحب، یہ میں آپ سے مخاطب، مولانا کا قصور ایک ہے۔ صوبہ بلوچستان میں مولانا موجود، جمعیت علماء اسلام موجود، صوبہ خیبر پختونخوا میں مولانا موجود، جمعیت علماء اسلام موجود، آج سندھ میں بھی مولانا موجود، جمعیت علماء اسلام موجود۔ میں کہہ رہا تھا کہ مولانا کا ایک قصور ہے کہ وہ قصور کے جلسے میں جمعیت علماء اسلام کو لے کے پہنچ گئے۔ پنجاب کے وہ لوگ، پنجاب کا وہ مزدور کسان، پنجاب کا وہ عوام جو نہیں جانتا کہ جمعیت علماء اسلام اس کا منشور کیا ہے، وہ کیا سوچتی ہے، وہ سب کچھ مولانا نے عام لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہاں کے کسان کو، وہاں کے مزدور کو جاگنے کا مشورہ دیا، ان کو بتایا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کو بتایا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بتانا، یہ جگانا یقیناً مولانا صاحب کا قصور ہے۔ اگر آپ باقی ریمیننگ تقریر بھی سننا چاہیں گے تو یہ ریمیننگ بھی سنا دیں گے، مگر اس پہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا معافی مانگو۔ کیا اس پہ معافی بنتی ہے؟ کیا اس پہ کوئی چیز خلاف قانون ہے؟ تو کچھ خلاف قانون نہیں ہے، مگر کچھ خلاف مفاد تو ہے نا۔ مفاد یعنی پنجاب جہاں پہ آدھی سے زیادہ جو ہے آبادی بستی ہے، وہاں کے لوگوں کو مولانا جگا رہا ہے۔ جب وہاں کے لوگوں کو مولانا جگا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ مکنہ تم میرے بھائی ہو۔ پاکستان کی بات کر رہا ہے، دستور کی بات کر رہا ہے، دستور کے اندر کی بات کر رہا ہے، پھر اس کے باوجود تکلیف ہے۔ پھر ہم جب کہتے ہیں کہ یہ لگڑ بگڑ جو نا آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس میں لگڑ بگڑ پہ گلا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لگڑ بگڑ کس کو کہا ہے؟ وہی لگڑ بگڑ کو کہا ہے۔ تو یہ لگڑ بگڑ آپ کو سمجھ آ گئے کہ کون ہے اور کس کے کہنے پہ چھوڑے؟ تو آپ کیا یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ جو طوفان بدتمیزی کمپنی کے ایما پہ اٹھائی گئی ہے یہ بند ہونی چاہیے؟ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں، پاکستانی رہیں گے۔ ہم پاکستان کے دستور کے پابند تھے، ہم پاکستان کے دستور کے پابند رہیں گے۔ میں اس سے پہلے کہ اگلے مقرر آ جائیں، میں پھر مطالبہ کروں گا آپ سب سے، جتنے صدور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ مولانا کی تقریر ہر جورسٹ کو، ہر وکیل کو پہنچنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا کہ پاکستان کی عوام جو بالغ شہری ہے پاکستان میں، میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے، میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، ان سب تک اس پیغام کو پہنچائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا یہ تقریر دستور کے خلاف ہے؟ اس سے مفاد کس کا خراب ہو رہا ہے؟ مشورہ کیا دیا جا رہا ہے؟ کیا آج تک مولانا کی تقریر 11 تاریخ کو ہوئی، آج 19 تاریخ ہے، 8 دن ہو گئے نا جی، 8 دن میں کسی نے اس کے کانٹینٹ سے انکار کیا؟ صرف یہ کہا جی آپ نے شہیدوں کو کچھ کہا ہے۔ کوئی شہیدوں کو کیا کچھ کہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ سارے وکیل بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یار ساری رات آپ کو جاگنا پڑتا ہے، آپ ساری رات جاگ کے کیس تیار کرتے ہو، تو میں شاید آپ کو، میں اگر آپ کا کلائنٹ ہوں یا ایک عام شہری ہوں، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار آپ کون سا احسان کر رہے ہو، آپ نے آپ کیا یہ پیشہ۔
تو آپ نے آپ کیا ہے، ویسے بھی یہ شہداء ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، مگر ایسا نہ کریں، شہداء کی توہین خدا نہ خواستہ ہم نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہو، ہمارے پارٹ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروگرام کو آگے چلنے کے لیے کہتا ہوں، اگر آپ نے باقی تقریر بھی جو ہے نا وہ سننی ہے تو آپ ریمیننگ بھی سنا دیتے ہیں آپ کو، باقی حصہ بھی، مگر اس میں سارا ڈسپیوٹ اس ایک جملے پہ کھڑا کیا گیا اور بدتمیزی یہاں سے شروع کی گئی۔ آپ کا بہت شکریہ۔